I want to understand your case. آپ کے مطابق ultimately when the dust settles on the 13th of January, your case, your understanding of the election commission is that you granted him the election symbol under section 63(3). Is that correct? میں دیکھ لوں ایک دفعہ سیکشن 63. تو اگر اب انڈیپینڈنٹ بھی بلے کا نشان لے سکتا ہے اس کانسٹیٹیوئنسی میں، اگر وہ کہہ رہا ہے میں ہوں پی ٹی آئی کا، تو وہ اس کو آپ انڈیپینڈنٹ کی طرح سے بھی پلے کا نشان بھی دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی دوسرا دیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. آپ اس کو بار بار ٹائی اپ کر رہے ہیں نا دونوں چیزوں کو ساتھ، مجھے وہ ٹائی اپ سمجھ نہیں آ رہا ہے. آپ دیکھیے، اگر وہ کوئی فیصلے کی غلط تشریح کرنے بیٹھے تو اس کا تو کوئی کسی کے پاس علاج نہیں ہے. وہ یہی اس کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھائی کسی اچھے وکیل سے کروا لو یا کسی سمجھدار آدمی سے کروا لو. وہ ایک تو یہ بات ہے، یا تو کوئی فیصلہ کہا ہو کہ یہ اس میں لکھا ہو. آپ کے جہاں تک فیصلے ہیں تو ہر دن سیٹسفائڈ بھی ہو جاتے ہیں، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. کبھی سسٹین بھی ہو جاتے ہیں، ہائی کورٹ بھی چلے جاتے ہیں. تو ابھی بات جو آ رہی ہے اصل بات کہ جب ایک شخص جو کہہ رہا ہے، جو اسٹیچو ڈکلیریشن بھی دے رہا ہے آپ کو اور وہ سرٹیفکیٹ بھی لا رہا ہے، مجھے یہ یا سمجھا دیجئے کہ اس کو آپ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں سمجھتے. مطلب ٹیکنیکلی الگ بات ہے، وہ کیوں جائے دوسری پارٹی جوائن کرے. ایک تو ہے نا کسی نے کر دیا میں جا کے جوائن کرنا چاہتا ہوں، یا دو تضاد دے دیا، ایک میں اسٹیچوری آ گیا، ایک میں کچھ اور اس نے لکھ دیا. یہ مجھے ذرا بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے. میرا بس وہی سبمیشن اور سب کے دیکھیں کہ میں بس ایک کی سلیکٹو دیکھ رہی ہوں اور باقی اگنور کر رہی ہوں. میں نے نہیں دیکھا، تو پھر میں یہ کیوں دیکھ رہی ہوں؟ نہ دیکھیں آپ. تو پھر آپ اس پہ اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں؟ نوٹس آف دی انٹائر بینچ کیوں لائے ہیں نوٹس پہ وداؤٹ ڈوئنگ دی کمپلیٹ ورک؟ ٹھیک ہے. سر آئی وانٹ ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ. Adversarial system suggests you hear one side, you hear the other side, decide. میں بھی یہی مانگ رہا ہوں. چلو آپ اپنا فارمولیشن ختم کریں، پھر ہمارے سوال ہیں ان کا جواب دے دیجیے. مگر یہ صاحبزادہ صاحب کے لیے تو آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی دیا ہی نہیں نا سرٹیفکیٹ، تو پھر انڈیپینڈنٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ان کے ڈکلیریشن میں لکھا ہوا ہے وہ تو نظریاتی کا، تو نظریاتی بھی آپ کو دیا تھا انہوں نے، اٹیچ تو نہیں ہے نظریاتی اس کے ساتھ. I'm sorry جی، میں آپ وہ جواب اس کا یہی بنتا ہے نا. فی الحال نامینیشن پیپر میں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا ہے نہیں کیا، وہ تو خود لکھا ہے اس کے اندر کہ نظریاتی کا سرٹیفکیٹ اٹیچ کر رہا ہوں. آپ نے کہا نہیں تھا کوئی بھی سرٹیفکیٹ ان کے ساتھ. سر انہوں نے دیکھیں پہلے انہوں نے کہا کا سرٹیفکیٹ alliance which we don't know what that is. There's no such thing. پی ٹی آئی کے بعد جو ڈکلیریشن ہے اس میں نظریاتی لکھا ہوا ہے نا. Then his ticket is of PTI, and then that statement on oath which says section 66 says N, but there's no N ticket. نہیں ہے نا. تو یہی بات ہے نا اس وقت. تو اس وقت وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے ہی نہیں ہوں گے. It depends upon the party affiliation ticket, whether he provided such ticket or not. To support his declaration. نہیں دوسرا اس میں کلیئر کیجیے گا کہ اس وقت we have asked so many questions to you کہ یہ persons they were contesting the elections on PTI ticket and they never withdrawn their affiliation, but at the moment they all joined SIC. تو اگر وہ پی ٹی آئی کے تھے تو پھر وہ ایس آئی سی جوائن نہیں کر سکتے تھے. یہی تو میں نے ان مائی سرمن اگر تو تھامس یہی تو میں پوائنٹ کہہ رہا تھا کہ you have to take your PTI jacket off. Please listen, if we consider them the PTI candidate who contested the elections on PTI affiliation ticket, then how they joined SIC? That's my submission. No, but at present they are the candidate of SIC. That is my submission. That is my submission. So we cannot revert back to that position. If they are PTI, then obviously sir, they cannot join SIC. Meri position for whatever it's worth, you encapsulate it. It requires clarification. That is why I'm asking to you. Then on the that is sir, that is my position. Assist on this also. My lord, with the question that he's asking, there's one detail that's missing. You declared them as independent. They never took off the jacket of PTI and wore the jacket of SIC. In between comes you. You say you're independent. I'll answer. Faced with that situation, I'll answer. 3 days would Despite that, jacketless. Yes, sir. Mansoor Saab की बात मैं इसको despite that, if they contested the election on PTI ticket, then what was the occasion to join SIC? Why they don't fight for their own rights?
Sir, मैं भी देखिए, यही कह रहा हूँ. देखिए अब आप My lord, my last formulation, नहीं, and then I'll just come to it. many things are self-evident. Yes. Many things are self-evident. Yes, sir. It's not what you say or I say or third person says. We see a document, it speaks for itself. The one is before me, like I continue to go back to the same thing. It's a contradictory document as I see it. Now, I can't deny whether it. a person should file a contradictory document, whether the job of the Election Commission is to resolve the contradiction, I don't know. But let's stick on the documents themselves. And where is the declaration I'm talking about? Person says, here's my, on oath, I say I belong to Nazariyati, and attaches a certificate of somebody else. Yes. So I don't know how you cannot call that a contradiction. It is a contradiction. I call it a contradiction. Factual contradiction. Yes. Now the question is, how should you attend to it? That's another matter. But one should not go beyond the document itself. So it says for what it is, whatever you want to make of it, make of it. I bow to my lords of No, I'm just saying that now you give me your submission. वो तो हम डॉक्यूमेंट देख लेंगे, वो हमारे सामने कोई मसला नहीं है. इसमें आप चाहे अगर आप इसको कहें नहीं ये नजरियाती का नहीं है, ये उसका है, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट होता है ना. अब क्या हम करें उसको? My lord, can I leave it as having brought all of this to my lords, this august bench's notice? समझ लेंगे, I have taken my lords through my understanding of it. बात आपकी वजन देखिए. Yes, I think I haven't been able to satisfy my lords on every single. But that is, I don't actually. I just have a. Thank you. Yes, I don't. Sir, I still live in hope. We have moved ahead where people are bewildered by what a bench is thinking. चले आगे बढ़े. Sir, last formula. Sir, अब मैं सिर्फ last formulation दूंगा. And then I will go to actually give my submission on 51 and 104. If I may. लास्ट से पहले एक क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी. देखिए फॉर्म 33 आप बनाते हैं जी, ठीक? किस बुनियाद पे बनाते हैं कि आपके पास वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स जो रह गए हैं, मैं उनको उस लिस्ट में मैं कर रहा हूँ, आप नहीं, सो मुझे करने दे. आप देखिए, आप सामने नॉमिनेशन पेपर्स होते हैं कैंडिडेट्स के, आप सिर्फ देखते हैं कि जिसके साथ एफिलिएशन सर्टिफिकेट है, आप फॉर्म 33 में लिखते हैं कि बिलोंग टू दिस पार्टी. जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है आप लिख देते हैं इंडिपेंडेंट. ये फॉर्म 33 आप ही बनाते हैं ना, तो आपने उनके लिए लिख दिया. उससे एक चीज पहले होती है, मैं प्लीज जी बताएं. इससे एक स्टेप पहले ये होता है दैट द कैंडिडेट इन द नॉर्मल कोर्स applies for a symbol. So, and there is a whole provision which regulates it. So, जिस तरह उसने शटलकॉक मांगा तो सर कोई proceedings हुई ना, उन्होंने कहा, चेयरमैन साहब ने कहा कि मुझे शटलकॉक दे दें as independent with ifs and buts conceded. उस शटलकॉक was not available. The proceedings under the act took place. I will interrupt you just here. चलें ये भी आपकी बात मान लेते हैं. But how does it he gets de-affiliated? Yes. That is the point. I rely on that section. Then I only rely on that section and that's my position. Sir, formulation, very last one, it's a straightforward one and more just for the notice of the court. It's on page 16, the very last page of the concise statement, sir. CMA 5840, part 1, page 16. Number 7, formulation. Number 7, sir. 554. Without prejudice to the formulations 1 to 6, it is appropriate to bring to the notice of this court that Article 3, Chapter 1 of the Constitution of SIC, appended with this concise statement, restricts membership of SIC to only adult Muslims and places further 3 conditions of a like nature to membership. The conditions in the said Article 3 of SIC's constitution are violated. First read the... Bilkul, sir. It's at page 279 of part 2 of my concise statement, my lord. Is this something you would see in the normal course when giving reserved seats? No. Is this relevant or is this for them to see and they can then be questioned on why they're going against their thing? But इसको आपने formulation जो बनाई है इसकी legal significance बताएं. सिकंदर साहब, पहले पढ़ लेते हैं फिर आप उसकी significance बता दें. pertinent. It's 279. एक सेकंड सिकंदर साहब, what it's very pertinent as her ladyship has stated, and we were informed yesterday that even JUIF has a similar clause. But did you allocate
ریزرو سیٹس تو GUI ہے. نہیں ایک سیکنڈ ٹھہریے, یہ جو بات نہیں ایک جو بات ہے, اگر GUI کی بات ہے تو وہ ڈاکیومنٹ دکھائیے, ان کی بات ہے یہ ڈاکیومنٹ دکھائیے. بغیر ڈاکیومنٹ دیکھے میں کم از کم میں تو نہیں مانتا ہوں. میں صرف یہ پڑھ دیتا ہوں. ہاں پھر جس کو دکھانا ہے GUI والا ڈاکیومنٹ وہ دکھا دیں گے. پہلے آپ ہمیں یہ والا تو پڑھنے دیں نا, ایک آگے تو پڑھیں ہم لوگ. پڑھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ پڑھ دیں, پھر آگے GUI کا دیکھ لیں گے, یہ دکھا دیں گے ہمیں. آپ نے اس لیے تو ڈپرائیو نہیں کیا نا ان کو نان مسلم. چلے آپ دکھا دیں. And sir, begin with utmost respect. My formulation starts with the sentence. اب ذرا پڑھ دیں. bringing it to your notice. پھر آپ ایک اور آپ can you finish reading it? Significance because you have not denied them the non-Muslim seats on the basis of their No, I haven't. تو وہ تو ایشو ہی نہیں ہے نا. بالکل وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے وہ ابھی سگنیفیکینٹ نہیں ہے. یہ آئین کب کا ہے, یہ پارٹی کب سے رجسٹرڈ ہے, آپ کو اب ہوش آئی ہے. آپ ذرا can you please read it? Can I just read it, please? No, Please read I'm it. sorry, but is the election commission standing before us to score? I want him to read it. Can you please read آپ it? پہلے بتائیں, سکندر صاحب بتائیے کب سے یہ پارٹی آپ کے پاس بھائی رجسٹرڈ ہے؟ پتے ہیں, پڑھ تو دینا پلیز. ریکارڈ سے بتا یہ ریکارڈ سے بتا سکتے ہیں. مگر یہ آپ کا گراؤنڈ ہی نہیں ان کو ڈپرائیو کرنے کا. ڈیلسٹ کیا. Can I just read it and move on? Can I just please read it and move on? لیکن سکندر صاحب یہ بڑے پرٹیننٹ کوشچنز ہیں. اس کا لیگل سگنیفیکنس بتائیں نا. دیکھیے سکندر Sir, صاحب, in a matter where, with utmost respect, then I want to respond. In a matter where we are in 185.3 and I am answering I don't know what you're going to say till I read a document. Sir, but I want to respond to Even these then, questions, sir, 185.3 very quickly. maybe- In a matter, my lord, in which I am in, please let me at least finish one sentence. I beg the court. Sir, nahin, I want to finish my sentence. This was not the Sir, ground. please. High Court نے بھی یہ نہیں کیا ہے. ہے. سر میں صرف ایک لائن پڑھ دوں اور I move on. اگر آپ مجھے نہیں چاہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھوں, I'll go by whatever the Honorable Chief Justice of the majority says and I'll move on, sir. But may I just say that یہ جو objection آ رہا ہے sir, if before I see the relevance of I know my lord always says this. Finish my sentence. Before I see the relevance or irrelevance of something, I need to understand it. And the only way, I have no magical way of understanding anything till I read the document. And then I may come to the conclusion it is completely irrelevant. But can you please, for my benefit, and read it? throughout this hearing I've been making this error where I tell myself that please read the whole thing. ختم کریں, آگے بڑھیں, جلدی جلدی کریں. سر بس پڑھ دیں, میں I'm just going to close the book and move on. کون سا پیج پڑھنا چاہتے ہیں؟ سر یہ ہے page 279 of the concise statement CM 5840 page 24279. This is already on the record. No? جی We have even considered documents given across the bar. جی باب اول میں بھی یہی کہہ رہا تھا. دفعہ 1 سنی اتحاد کونسل, دفعہ 2 مرکزی دفتر لاہور, دفعہ 3 کون رکنیت. سی شیخ پورا نہ پڑھیں پلیز. جی سر, نہیں یہاں سے پڑھیں پلیز. جی سر. اور پڑھ دو بھائی. اہلیت ممبر پاکستان کا ہر بالغ مسلمان مرد یا عورت رکنیت اختیار کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ مندرجہ ذیل شرائط پوری کرتا ہو, قرآن و سنت کی بالادستی کو دو قومی نظریہ پر یقین رکھتا ہو اور مجھے پاکستان. سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ یہ چیزیں. سر یہ under the box. پینسل کا باکس بنا ہوا ہے. جی اچھا ٹھیک ہے, سوری آئی مس دیٹ. قرآن و سنت کی بالادستی اور دو قومی نظریہ پر یقین رکھتا ہو اور پاکستان کا وفادار ہو. اور ادھر تو لکھا ہوا ہے مرد یا عورت. جی مرد ہو So I جائے. only said basically male مسلمان Muslims are مرد fine and everyone else is out. اوکے اوکے جی. اور براعظم مسلمانوں کے منسلک اور عقیدے سے متفق ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم تحفظ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے قلبی اور ذہنی رجحان رکھتا ہو, شریعت سے انفرادی اور اجتماعی قوانین پر عمل کرنے سے گریز نہ کرے اور حتی مقدور اسلام کے بنیادی احکامات پر عمل پیرا ہو, اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پیش کردہ بندی عصبیت علاقائیت اور نسلی امتیاز سے پاک ہو, سنی اتحاد کونسل کے منشور اور دستور کی پابندی کا عہد کرتے ہوئے کرتا. بس اوکے. So do you look at this for all parties before giving them any reserved seats? Is this something that you do for everybody? No, I don't. So then why are you relying on it for them? I am relying on it now because as a council it came to me that I should check their constitution. I came across this provision. It seems very relevant to bring to the notice. Did you check the constitution of any other parties? I've already answered no. I said emphatically no, I did not, madam. Let me please finish my sentence.
So I, as a lawyer, asked for it. I came across it. I considered it relevant to bring it to the notice of this court. I considered it pertinent. All right, as a counsel, that. let me finish. एक second, you want me to make a document? Please listen to me. You want me? Ladyship, I'm not being allowed to answer my question. You are. I am paying attention. I am. Let me just say, if you want me to look at this document and read this document, I want to know कि और सबके देखे हैं कि मैं बस एक की सिलेक्टिव देख रही हूँ और बाकी इग्नोर कर रही हूँ. मैंने नहीं देखे. तो फिर मैं ये क्यों देख रही हूँ? ना देखें आप. तो फिर आप इस पे इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? The notice of the entire bench. क्यों लाए हैं notice पे without doing the complete work? Leadership, ठीक है. यहाँ पे, sir, I want to make a statement. Let me come to your rescue, Learned Counsel. It did make effect on me when I read this. Yes. So you've made your point. Please move on. Please move on to your next submission. I don't know relevance or irrelevance. Probably on the irrelevant part is that you should be in every memorandum and see if it conforms to Pakistan's constitution. Okay. The other thing is a person is now claiming a right. Two rights they are claiming. One are seats for women. Suppose the political party says no women allowed in a political party. In my opinion, that would become a relevant fact. Yes. People may disagree. Yes. Another party may say, fine, very good, we only want Christians, we only want Muslims, but then you can't claim, in my opinion, another seat because you are in violation of your constitution, because that will be a contradiction in terms. To that extent, I would definitely, and when we talk about inclusivity,